لا الہ الا اللہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ زندہ اٹھا، آخری سوال ہے نا، حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آج کل قادیان میں فتنہ پھیلایا ہوا ہے جس کو یہ سب من گڑت ہے. حضرت عیسیٰ کا قرآن سے بالکل صاف طور پہ ثابت ہے، وما قتلوہ، قرآن کی آیتیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، نہ یہودیوں نے ان کو سولی دی، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسی موقع پہ کیا ہوا ہے، اٹھا لیا. سمجھ رہے ہو؟ اور بخاری مسلم کی بالکل صحیح احادیث ہیں، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ. کیا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھنے میں یار. فرمایا ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. نازل کہاں سے ہوا جاتا ہے؟ اور عیسیٰ ابن مریم کہہ دیا تاکہ کوئی عیسیٰ کا غلط مطلب نہ لے لے کہ وہ والے عیسیٰ، وہ والے عیسیٰ. عیسیٰ ابن مریم. فرمایا نازل ہو کے کیا کریں گے؟ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو ختم، یقتل الخنزیر، دنیا سے خنزیر کی نسل کو، کیونکہ آج ہر چیز میں خنزیر کی چربی ملائی، چاکلیٹیں آ رہی ہیں اس میں، کیپسول جو دوائیوں کے ہیں وہ خنزیر کی چربی، تو وہ آگے جڑ سے کیا کر دیں گے؟ خنزیر کا خاتمہ. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جہاد کو کیا کریں گے بھائی؟ جہاد کریں گے جزیے کے بغیر. اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام. اسلامی حکومت دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کیا کر دیں گے؟ نافذ کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مبارک گروہ وہ ہوگا عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم، جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا. کتنے مبارک لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل ہونے کے بعد اٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں قتل ہوا ہی نہیں. تو یہ تو عیسائیت اور اسلام دونوں میں متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام حق کی بالادستی کے لیے نازل ہوں گے. عیسائی کہتے ہیں چونکہ ہم حق پر ہیں لہذا ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آئیں گے. وہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم تمہارا نام تمہارا عیسائی ہے لیکن حقیقی معنوں میں حضرت عیسیٰ کو فالو کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. اصل حضرت عیسیٰ پر ایمان ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے. تم صرف لیبل استعمال کر رہے ہو عیسیٰ ابن مریم کا. نہیں آئی میرا غلط بات، نام استعمال کر رہے ہو، ان کا نام کیش کرا رہے ہو، ان کی تعلیمات پر تم عمل نہیں کر رہے. ان کی تعلیمات پر عمل کون کر رہا ہے؟ مسلمان. ایک دفعہ ایک انگریز تھا، ایک بڑے عالم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ٹرین میں سفر تھا، دیوبند کے کوئی بڑے عالم تھے. تو انگریز نے ان کی داڑھی کا مذاق اڑایا. انہوں نے بھائی کیا اتنی بڑی داڑھی رکھی؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی تھی. تم جس پیغمبر کو مانتے ہو تو ہماری صورت اس پیغمبر سے ملتی ہے یا انگریزوں کی ملتی ہے؟ ہماری صورت اس پیغمبر سے. تم ان پیغمبر کی صورت کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کے لیے نازل ہوں گے. تو ہم کہتے ہیں ہم حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم کے فالوورز کون ہیں؟ ہم ہیں. تو اسلام کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور پھر اسلام کا دنیا میں بول بالا ہوگا. لوگ اعتراض کرتے ہیں جو لبرل لوگ ہیں ابھی تک نہیں آئے، ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں. تو نبی نے تھوڑی کہا تھا 15ویں صدی میں آ جائیں گے. قرب قیامت سے یعنی قرب قیامت میں آئیں گے، یعنی قیامت قریب ہوگی اس سے پہلے آئیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، ان کے معجزوں کے ذریعے اسلام کو دنیا میں غالب کر دے. اس پر میرا ایک تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، بعد میں بھی کبھی کر دوں گا کہ اللہ نے اس کے لیے عیسیٰ ابن مریم کی سلیکشن کیوں کی ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتخاب کیوں کیا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، یا کسی اور پیغمبر کا انتخاب کیوں نہیں کیا. اس میں بھی کوئی حکمت ہے جو کبھی انشاءاللہ بھی وقت بہت ہو گیا پھر بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. سوشل میڈیا اکاؤنٹ پیج کے حاصل کی رقم جائز ہے، کچھ حصہ اس رقم کا صدقہ کرنا دینا چاہیے کیونکہ اس میں کچھ ایسے اشتہار بھی بعض دفعہ چل جاتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں. تو یوٹیوب سے جو ارننگ ہوتی ہے نا اس میں چند فیصد صدقہ کر دیا کرو تاکہ اگر غلطی سے کوئی ناجائز اختیار آ گیا تو وہ حرام رقم کیا ہو جائے، آپ کی حلال میں شامل نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک. بھائی نماز 7:45 بجے ہوگی تو جتنے بجے بیان شروع ہوا ہے اس سے 15 منٹ پہلے ہوگا. 8:05 سے 10 منٹ کے درمیان بیان شروع ہوگا اگلی دفعہ. وما علینا الا البلاغ. لا الہ الا اللہ.